آج سے تقریباً 1405 سال پہلے ہجری اعتبار سے 18 رمضان کو ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی وقت کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ان کے اوپر آ کر حملہ کیا تلوار سے۔ 3 دن تک حضرت زخمی رہے۔ 21 رمضان کو حضرت شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور فرمایا بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب بڑے بڑے مشرکین نے انکار کر دیا تھا، بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اتر آئے تھے، یہی ایک 10 سال کا بچہ اٹھا تھا جس نے کہا کوئی اور کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے میں علی المرتضیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے بھائی ہیں، اللہ اکبر، اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا۔ اور ایک جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں محمد الرسول اللہ مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ تجھ سے منافق آدمی کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا اور مومن آدمی تو اس سے کبھی بھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میں مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ دوں پھر بھی مومن مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اور فرمایا منافق کے سامنے اگر میں سونے چاندی اور دنیا کے ڈھیر لگا دوں تو منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بغض ہی کرے گا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او علی المرتضیٰ منافق آدمی تو اس سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا اور مومن آدمی تو اس سے کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا۔ اسی لیے میرے بھائی جس کے دل کے اندر اہل بیت اور بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے وہ سمجھ لے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور جس کے دل کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے وہ سمجھ لے مومن نہیں ہے، وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، فرمایا جس نے علی المرتضیٰ کو گالی دی اس نے میں محمد الرسول اللہ کو گالی دی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا او علی المرتضیٰ تیرا گھر جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اللہ اکبر۔ جس کو خود شان والے سچی زبان والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا او علی المرتضیٰ تیرا گھر جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے ہوگا، پھر بتاؤ اس کے جنتی ہونے کے اندر کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اور ایک حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ تیرے مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ ان سے حد سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے حد سے زیادہ ان سے محبت کرتا تھا، اسی لیے کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا اور وہ گمراہ ہو گیا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان سے بغض رکھتا تھا، ان کی اماں جان کے اوپر انہوں نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، فرمایا وہ بھی بغض کے اندر جہنم کے اندر جائے گا۔ علی المرتضیٰ آپ کے بارے میں بھی 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ تو وہ ہوگا جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کر کے آپ کے اندر ایسی چیزیں آپ کے اندر پیدا کر دے گا، ایسی چیزیں آپ کے نام کر دے گا جو آپ کے اندر نہیں ہے، یعنی علی کو خدا بنا دے گا، علی کو نبی بنا دے گا، علی کو انبیاء سے بڑھا دے گا۔ فرمایا وہ بھی گمراہ طبقہ ہے، اور وہ بندہ اس کے علاوہ جو تم سے بغض رکھنے والے ہیں فرمایا وہ بھی ایسے ہوں گے کہ جس کے دل کے اندر بغض ہوگا وہ بھی گمراہ ہوگا، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان سے کچھ محبت کرنے والے لوگ آئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے الہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا،
انہوں نے پھر کہا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرا دیا، اور فرمایا امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ حضرات شیخین سے مجھے افضل قرار دے گا، فرمایا میں علی المرتضیٰ اس کے اوپر جھوٹ کی حد جاری کروں گا۔ تو 18 رمضان المبارک کی صبح عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے آ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ یہ خارجی تھا، یہ کوفہ کے اندر آ کر تلوار بنانے کا کام کرتا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتا جاتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جنگوں کے اندر شریک ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر بھانپ لیا، ایک نجی مجلس کے اندر، ایک خاص مجلس کے اندر آپ نے ارشاد بھی فرما دیا، فرمایا یہ جو بندہ ہے مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ جو بندہ ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، کہنے لگے ابا جان ہم جا کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ بڑے عجیب جملے فرمایا او حسن خیال کر ابھی تک وہ میرا قاتل نہیں ہے تو اس کو کیسے قتل کرے گا، ہاں اگر وہ میرا قاتل ہوگا تو اس کو ضرور قتل کرنا۔ اللہ اکبر۔ 18 رمضان المبارک صبح کی نماز کے وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد مسجد کے اندر آ کر پڑھتے تھے، لوگوں بھی جگایا کرتے تھے نماز کے لیے، الصلاۃ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہوئے آتے تھے۔ وہ عبد الرحمن ابن ملجم اس کا اور ساتھی صفوں کے اندر چھپا ہوا، سامنے بھی آ کر حملہ نہیں کر سکتا اور بغیر نماز کے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اس بدبخت نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا، پھر باہر نکلا، تلوار کو یوں گھماتے ہوئے جا رہا تھا۔ عام طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے تھے، لیکن اس دن تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ حضرت حسن بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی میرے ابا جان مسجد میں گئے ہیں، یہ بندہ اسی راستے سے آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی چادر نکالی، یوں اپنی چادر لہرا کر اس کو اس چادر کے ساتھ پکڑ کر باندھ دیا، ایک درخت کے ساتھ اس کو باندھ کر فرمایا میں پہلے جا کر مسجد سے ہو کے آتا ہوں، مسجد سے دیکھ کے آتا ہوں، پھر آ کر میں تجھ سے نمٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت شدید زخمی، اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا او حسن ابھی اس کو کچھ نہ کہنا، اس کے اوپر سختی نہیں کرنا، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اس کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاؤ، اس کو نرم و نازک بستر کے اوپر، اگر میں زندہ رہا میں خود دیکھ لوں گا میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو اور کوئی تکلیف نہ دینا، ایک ہی بار کے اندر اس کا کام تمام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زخمی حالت کے اندر وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا، اس بدبخت نے کہا تھا میں نے یہ تلوار اسی لیے بنائی تھی، یہ ایک تلوار میں نے 1 مہینے تک زہر کے اندر ڈال کے رکھی، اس لیے ڈال کے رکھی تاکہ میں اس سے اس دنیا کا بدترین آدمی اس کو قتل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ آج میں نے کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس بات پہ بھی مسکرا پڑے، مسکرا کر فرمانے لگے او حسن اس طرح کرنا، اگر میں شہید ہو جاؤں اسی تلوار سے اس بدبخت کا سر قلم کر دینا تاکہ اس کی یہ دعا بھی سچی ہو جائے، اس کی یہ بات بھی سچی ہو جائے کہ اس کائنات کا سب سے بدترین انسان اس تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ تو 21 رمضان کو حضرت کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ دیکھو نا آخری وقت صبر کتنا، آخری وقت کتنا یہ چیز چھوڑ کے گئے ہیں۔ آج ہمیں کوئی ایک بندہ تھوڑی سی بات کہہ دے، اگر کوئی سخت جملہ کہہ دے، ہم ساری زندگی اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی بہن بھائیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔